بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہائر ایجوکیشن ان جرمنی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی میں مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کوئی خاص مطمع نظر نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اعلیٰ تعلیم کے جرمن نظام کے تحت کتنے طلباء کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ نہ ہی کوئی واضح پالیسی ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اعلیٰ تعلیم کے نظام کو اس کے تحت کتنی نشستوں کے لیے فنڈز فراہم کرنا چاہیے، اور طلباء کو بالعموم تعلیم مفت دی جاتی ہے اور ان کے لیے مالی تعاون جو ہے وہ سرکاری طور پہ فراہم ہوتا ہے۔ نصاب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، جرمنی میں 1985 کے ضابطے کے مطابق نصاب سے متعلق فیصلے کرنے کا حق اداروں کے پاس ہے۔ ادارے ہی حتمی فیصلہ کرتے ہیں اور نصاب وزیر تعلیم کو پیش کرنا ضروری ہوتا ہے، جو نصاب میں مناسب تبدیلی کے لیے اس صورت میں ہدایات کر سکتا ہے جب وہ امتحانی ضوابط کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہو۔ امتحان۔ جرمنی میں امتحانات اور ڈگریاں دو طرح کی ہیں: ریاستی امتحان تعلیم کا قانون، طب اور دوا سازی، اور یونیورسٹی اور ووکیشنل ہائی اسکولوں کے امتحانات۔ اول الذکر امتحانات سرکاری کارندے لیتے ہیں اور ان کی بنیاد قومی رابطے کے میکانزم پر ہوتی ہے جو کہ وزرائے تعلیم طے کرتے ہیں۔ ڈگریاں ریاست جاری کرتی ہے، جبکہ مؤخر الذکر امتحانات کے نتیجے میں ڈگریاں یونیورسٹیاں یا ووکیشنل ہائی اسکول جاری کرتا ہے۔ امتحانی ضوابط وزیر سے منظور شدہ ہوتے ہیں، یعنی وزیر تعلیم سے، اور جو عرصہ تعلیم اور قومی معیار سے ان کی مطابقت کا جائزہ لینے کے بعد ان کی منظوری دیتا ہے۔ یہ امتحانی ضوابط وزرائے تعلیم کی کانفرنس اور ریکٹرز کانفرنس پاس کرتے ہیں۔ تحقیقی کام۔ جرمن یونیورسٹی کے ذمے بنیادی اور اطلاقی تحقیق جیسے فرائض ہیں۔ اداروں کے اندر تنظیمی یا انتظامی ذیلی اکائیوں کا تعین کرنے یا انہیں ہٹانے اور بعض مخصوص تحقیقی پروجیکٹس کی کفالت کے حتمی فیصلے کے حق کو چھوڑ کر تحقیق کے متعلق ریاست کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ کسی تیسرے فریق کے فنڈز کی شمولیت کی صورت میں تعلیمی برادری اور اس کے ممتاز محققین نظر ثانی کے معیاری عمل کی بنیاد پر تحقیقی موضوعات، ان کے انتخاب اور ہدایت وغیرہ کے سلسلے میں اپنا رسوخ بروئے کار لاتے ہیں۔ اس طرح اعلیٰ تعلیم کا اختیار حکومت اور انفرادی محققین کے مابین طاقت کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ حکومت کی قوت کو، جو ضوابط، قوانین اور حتمی فیصلے کے حق پر مبنی ہے، انفرادی طور پر تحقیق کرنے والوں کو حکومت کی جانب سے ملنے والی عزت اور حقیقی آزادی اعتدال پر رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن ان آسٹریلیا، تو اس کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلا اور اہم مقصد معاشی اصلاحات اور مستقبل کی معاشی خوشحالی کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم کے میدانوں کا اختصاص، جو صنعتی ترقی اور معاشی ڈھانچے کو از سر نو استوار کر سکیں۔ پھر یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں بڑھتی ہوئی شرکت کو یقینی بنانا اور تحقیق کرنے والے پوسٹ گریجویٹ طلباء کی تعداد میں اضافہ کرنا،
اعلیٰ تعلیم کے اندر صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور خاص طور پر انتظامی ڈھانچے اور وسائل کے بہتر استعمال کا تعین کرنا، یہ ہائر ایجوکیشن کے مقاصد ہیں۔ جب نصاب کے حوالے سے ہم آسٹریلیا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آرٹس یا سائنس بیچلر 3 سالوں کی کل وقتی تعلیم کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ البتہ قابل طلباء کو آفر کرنے کے لیے چوتھے سال کی تکمیل کا موقع دیا جاتا ہے، آنرز کرنے کے لیے چوتھے سال کی تکمیل کا موقع دیا جاتا ہے۔ ایک انڈر گریجویٹ آنرز ڈگری رکھنے والا پی ایچ ڈی میں داخلہ لے سکتا ہے۔ بیچلر آف ایجوکیشن انجینئرنگ 4 سال تک کل وقتی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ طب کے لیے تجربے کے ساتھ 6 سالہ تعلیم درکار ہے۔ ایم ایس سی اور ایم اے بشمول تحقیقی اور نصابی دونوں کو ملا کر 1 سے 2 سال تک کل وقتی تعلیم ہوتی ہے، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری 3 سال کی کل وقتی تحقیق کے بعد دی جاتی ہے۔ امتحان: ثانوی تعلیم یا ہائی اسکول کے آخری 2 سال مکمل کرنے والے طلباء ریاست بھر کے امتحان میں بیٹھتے ہیں۔ نیو ساؤتھ ویلز میں ہائر اسکول سرٹیفکیٹ میں حاصل کردہ نمبر اعلیٰ تعلیم کے ادارے امیدواروں کے انتخاب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق: اعلیٰ تعلیم کے نظام سے باہر تحقیق کی نمایاں سرکاری تنظیم کامن ویلتھ سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ آرگنائزیشن ہے، جو 1920 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی۔ آسٹریلیا میں سائنس سب سے زیادہ اعلیٰ تعلیم مہیا کرتی ہے، جبکہ ماضی میں یونیورسٹی کی بنا پر تحقیقی اور تجسس کی وجہ سے تھی، اور دراصل اس کو بنیادی تحقیق کہتے تھے، لیکن اب اطلاقی تحقیق کے پروجیکٹس پر بھی توجہ دی جا رہی ہے، جو نمایاں تجارتی نتائج کی حامل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اگر ہم جائزہ لیں ہائر ایجوکیشن ان جاپان، تو جاپان میں جو مقاصد تعلیم ہیں وہ کیا ہیں کہ پراعتماد شہری جو جمہوری اور پرامن ریاست کے لیے مفید ثابت ہوں۔ ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو انسانی حقوق کا پاسدار ہو اور جسے امن و صداقت کے اصولوں سے محبت ہو۔ بنیادی مواقع برائے تعلیم اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ان مواقع سے سب لوگ مستفید ہو سکیں۔ تفریق رد کر دی گئی ہے، جس کی بنیاد رنگ، نسل، عقیدہ، جنس، معاشرتی حیثیت، معاشی حالت یا خاندانی پس منظر میں ہوتی ہے۔ اب جب نصاب کی ہم بات کرتے ہیں تو تعلیمی ادارے وزارت تعلیم کی طرف سے شائع شدہ کورسز آف اسٹڈی کے مطابق خود نصاب تعلیم وضع کر لیتے ہیں۔ نصابی کتابیں وزارت تعلیم کی منظور شدہ کتابوں میں سے مقامی بورڈ چن لیتے ہیں، جو کہ 20 ماہرین تعلیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نصاب تعلیم میں سیاسی شعور اور پختگی پیدا کرنے کے لیے سیاسی علوم پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ لائبریریاں، عجائب گھر اور ہال تعمیر کر کے حکومت سماجی علوم کی نشر و اشاعت میں سہولتیں پیدا کرتی ہے۔ صنعتی تعلیم پر بھی بہت زور دیا جاتا ہے۔ نظام تعلیم کے ہر درجے پر سائنسی اور فنی تعلیم جو ہے نصاب کا اہم جزو ہے۔
یونیورسٹی کے تقریباً 40% طلبہ سائنس کے کسی بھی شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔ امتحان۔ جہاں تک جاپان میں امتحانوں کے طریقے کا تعلق ہے، میجریا ہی سے جدید طرز کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ شروع کی کلاسز کے بچے ثانوی اسکولوں میں مقابلے کے چناؤ کا امتحان پاس کرنے کے بعد داخل کیے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں اعلیٰ تعلیم کے امیدواروں میں خاص طور پہ اضافہ ہو گیا ہے اور امتحان جو ہے وہ سخت تر کر دیا گیا ہے، جس کے ناپسندیدہ اثرات کی وجہ سے تحریری ٹیسٹ ختم کرنا پڑا، جس کے بعد چناؤ کا عمل پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کی رپورٹ، ذاتی انٹرویو یا جسمانی ٹیسٹوں کی بنیاد پر ہونے لگا۔ پہلی سطح کی مشترکہ علمی استعداد کی آزمائش، جو جاپان کی جامعات میں داخلے کے قومی مراکز میں منعقد ہوتی ہے۔ دوسری سطح کا امتحان ہر جامعہ میں ان امیدواروں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے جو پہلی سطح کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جاپان میں تحقیق۔ سائنسی تحقیق کے شعبے میں جاپان نے اہم کردار انجام دیا ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹیاں اور تحقیقی ادارے نمایاں طور پر حصہ لیتے ہیں۔ جہاں تک طبیعیاتی سائنس پر تحقیق کا تعلق ہے، اس کے انتظامی معاملات وزارت تعلیم کے سپرد ہیں، لہذا اطلاقی سائنس اور ٹیکنالوجی کا تحقیقی شعبہ براہ راست وزیر تعلیم یا وزیر اعظم کے آفس سے منسلک ہے، جسے آفس کی متعلقہ ایجنسی برائے سائنس و ٹیکنالوجی کنٹرول کرتی ہے۔ عملی تربیت کے لیے ایشیا کے بہت سے نوجوان ٹیکنالوجی اور سائنس کے مختلف اداروں میں آتے ہیں اور جاپان میں ان کی تربیت کے لیے مختلف صنعتی پلانٹ اور کارخانے بھی موجود ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔